السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے فضائل ذکر، تو اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بعض عارفین کا یہ قول نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ الذکر علی سبعۃ انحاء، یعنی ذکر 7 طرح پر ہوتا ہے۔ پہلا، فذکر العینین بالبقاء، یعنی آنکھوں کا ذکر رونے کے ذریعے ہوتا ہے۔ بندہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر اور خوف سے جو روتا ہے، اس کے آنسو نکلتے ہیں، یہ آنکھوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اور گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہو کر روتی ہوئی آنکھ کا یہ رونا آنکھ کا ذکر کہلاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی عجیب نعمت ہے۔ واقعی جب محبت ہوتی ہے تو انسان اس حد تک مس کرتا ہے کہ اس کا دل رونے کو چاہتا ہے۔ کسی نے عجیب مضمون باندھا ہے، آیا ہی تھا خیال کے آنکھیں برس پڑیں، آیا ہی تھا خیال کے آنکھیں برس پڑیں، آنسو تمہاری یاد کے کتنا قریب تھے، تم نے یاد کیا اور آنسو نکل گئے۔ محبوب کی یاد آئی اور بس آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ اور یہ دوسرا بزرگ کا مقولہ ہے کہ وَذِكْرُ الْأُذْنَيْنِ بِالْإِصْغَاءِ، کانوں کا ذکر اللہ کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ یہ کانوں کا ذکر ہوتا ہے کہ اللہ کی باتیں غور کے ساتھ سنیں اور اسے محفوظ کریں۔ یہ بھی محبت کی دلیل ہوتی ہے کہ جب محبوب کی بات ہو تو انسان کان لگا کے سنے کہ کیا بات کر رہا ہے۔ اور تیسری بات ہے وَذِكْرُ اللِّسَانِ بِالثَّنَاءِ، زبان کا ذکر اللہ کی تعریف ہے۔ تو اللہ کی تعریف کرنا جو ہے وہ زبان کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ غور کریں کہ آج ماں اپنے بیٹے کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتی، بیوی خاوند کی تعریف کرتے نہیں تھکتی، دوست اپنے دوست کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں۔ اسی طرح جس مومن کو اپنے اللہ سے سچی محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی تعریفیں کرتا رہتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ اس کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے۔ اے اللہ،
یا تو ہر کوئی تیرا ہی تذکرہ کرے، اگر کوئی تیرا تذکرہ نہیں کرتا تو پھر ہم سے بھی وہ گفتگو نہ کرے۔ مومن کی یہی کیفیت ہوتی ہے، کیا محبت اللہ کے لیے، عداوت بھی اللہ کے لیے۔ اور چوتھی بات ہے وہ ذکر الیدین بالعطاء، یعنی ہاتھوں کا ذکر یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرے، ہاتھ کھول دے۔ وہ انسان انتہائی خوش نصیب ہے جسے اللہ رب العزت کھلی روزی دے اور وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا رہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ وہ ذکر البدن بالوفا، یعنی بدن کا ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ سے وفا کرے۔ اصول یہی ہے کہ جس کا کھائے اسی کے گیت گائے۔ ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں تو اللہ ہی کے گیت گائیں۔ کسی پنجابی شاعر نے کہا کہ بندے کی بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے، رب کا دیا کھاتا ہے تو اسی کو وہ یاد کرے۔ اور چھٹی پوائنٹ ہے وہ ذکر القلب بالخوف والرجاء، وہ ذکر القلب بالخوف والرجاء، دل کا ذکر یہ ہے کہ انسان کے دل میں کبھی اللہ سے امید ہو اور کبھی اللہ کا خوف ہو۔ یہ کیفیتیں عدلتی بدلتی رہتی ہیں، جیسے آسمان کی حالت ہے، کبھی بادل ہوتے ہیں اور کبھی مطلع بالکل صاف ہوتا ہے۔ اسی طرح مومن کے دل میں کبھی اللہ سے امید لگی ہوتی ہے اور کبھی اس پر اللہ کا خوف غالب ہوتا ہے۔ اور ساتویں بات ہے وہ ذکر الروح بالتسلیم والرضا، اور روح کا ذکر یہ ہے کہ انسان اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اپنے مقدر پر راضی ہو جائے۔ آج تو ہم مقدر کے ساتھ کشتی کرتے پھرتے ہیں، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، اور فلاں کام نہیں ہوا۔ عجیب حالت یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں مجھے صرف موٹر سائیکل ملی اور فلاں کو تو کار مل گئی، مجھے یہ چھوٹی گاڑی ملی ہے اور اسے بڑی گاڑی مل گئی ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہماری نظر اوپر والوں پر ہی رہتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت دل میں گھبراہٹ رہتی ہے۔ ورنہ اگر انسان دل میں سوچے تو واقعی اللہ رب العزت نے ہمیں الحمدللہ لاکھوں انسانوں سے بہتر رزق عطا فرمایا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دن میں 3 دفعہ کھاتے ہیں یا 2 دفعہ کھاتے ہیں یا صرف 1 ہی دفعہ کھا لیتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو 1 دفعہ بھی نہیں کھا پاتے۔ ہمیں 1 دفعہ بنگلہ دیش جانے کا موقع ملا۔ ہم بیان کے لیے ایک آبادی میں گئے تو انہوں نے بتایا کہ یہاں کے اکثر لوگ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جوتا نہیں پہنتے۔ پوری زندگی میں ان کو جوتا پہننے کا تجربہ ہی نہیں ہوتا، بس ننگے پاؤں ہی پھرتے رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ چھوٹے بڑے مرد عورت سب ننگے پاؤں پھر رہے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جو جوتا پہننے کے وسائل ہی نہیں تھے۔ یہ معاملہ دیکھ کر حیران ہو گئے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی میں 1 مرتبہ بھی جوتا پہن کر نہیں دیکھا۔ یہ لوگ اسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر اس بات پر غور کریں تو دل میں اللہ رب العزت کی عظمت آتی ہے اور انسان بے اختیار ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ میرے مالک تو نے میرے استحقاق کے بغیر مجھے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سوچیں تو صحیح، اگر اللہ تعالی بینائی نہ دیتے تو کیا ہوتا؟
اگر اللہ تعالیٰ گویائی نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ تعالیٰ سماعت نہ دیتے تو کیا ہوتا؟ اگر اللہ تعالیٰ خوبصورت جسم دے کر مجنون اور پاگل بنا دیتے تو کیا ہوتا؟ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی مہربانی فرمائی کہ بن مانگے یہ نعمتیں عطا فرمائی. ہم تو ان نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، کرنا آتا ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر کوئی بندہ اگر کیا بھی ہے تو کتنے مہینے ہو گئے ہوں گے، کتنے سال ہو گئے ہوں گے، کسی کے زبان پر شکریہ کے الفاظ بھی نہیں آتے. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے ایک بندے کا تذکرہ ہو رہا تھا جو کاروبار کے اندر جو ہے نقصان اٹھا رہا ہے. وہ جو ہے کہے ہوئے باتوں کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہے، اور وہ بندہ اللہ کا شکر کبھی ادا کیا ہی نہیں. آنکھیں تو اس لیے دی تھیں کہ میرے قرآن کو دیکھو. اللہ فرماتے ہیں میرے قرآن کو دیکھو. اللہ فرماتے ہیں میرے گھر کو دیکھو. اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کے چہروں کو دیکھو فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں ماں باپ کے چہروں پر محبت کی نظر ڈالو. مگر ماں باپ کے ہوتے پر بھی کوئی اولاد ماں باپ کی طرف جانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، پیار بھری نظروں سے ان کو دیکھنا، پیار بھری باتوں سے ان کا دل موہ لینا، کیا کسی کو آیا ہی نہیں، کرتے ہی نہیں. ان کی زندگی میں ان کی نافرمانیاں کرنا، ان کی دل آزاری کرنا، ان کے دل کو دکھانا اور ان کی کوئی خدمت نہ کرنا، ان کے علاج معالجے کے لیے جو ہے وقت نہیں نکالنا، ایسا چل رہا ہوتا ہے. اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے والدین کا، اب بیٹھ کر رو رہے ہیں. یہ کیسا رونا ہے؟ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہے رو کر بتا رہے ہیں کہ مجھے میرے ماں سے میری ماں سے میرے باپ سے پیار تھا، محبت تھا، اس لیے میں رو رہا ہوں. جھوٹ ہے. اللہ رب العزت دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار کو خوب علم ہے کہ یہ ظالم اپنی زندگی میں اپنی ماں کا ادب نہیں کیا، ان کی خدمت نہیں کیا، اپنے باپ کا ادب نہیں کیا، ان کی خدمت نہیں کیا. اب ان کے انتقال کے بعد بیٹھ کر لوگوں کو دکھانے کے لیے روتا ہے. یہ دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے، اور اس کا بھی عذاب جو ہے اس کو جھیلنا پڑے گا. لیکن ہم ان آنکھوں کو غیر محرم کے دیکھنے میں استعمال کرتے پھرتے ہیں. گویا ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو غلط طور پر استعمال کر رہے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ تعالی نے آخرت میں جنت دینی ہوتی ہے، دنیا میں اس کے دل کی کیفیت ایسی بنا دیتے ہیں کہ وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے. یہ حقیقت ہے. یہ ایسے کافی باتیں جو ہیں ہمارے نظروں کے سامنے آئے ہیں، اور اس عاجز کا بھی جو ہے وہ تجربہ ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے اندر اتنی نرمی، اتنی عاجزی تھی، اور ان کے تعلق سے تحقیق کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان کی ماں ان سے بہت خوش تھی، پتہ چلا کہ ان کے باپ ان سے بہت زیادہ خوش تھے، پتہ چلا کہ ان کے بھائی اور بہن ان سے بہت زیادہ خوش تھے. ان کو بھائی بہنوں کو، ماں باپ کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو، کسی کو بھی ان سے کوئی شکایت نہیں تھی. اس لیے پروردگار نے ان کے دل کو نرم بنا کر رکھا تھا. ان کے اندر جو ہے فرما برداری کا مادہ ان کے دل کے اندر اتار دیا تھا. اس سے جب بھی پوچھو تو وہ کہتا ہے جناب میں اپنے رب سے راضی ہوں. آگے فرماتے ہیں اور جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں بھیجنا ہوتا ہے، دنیا میں اس کی دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اس کو خدا پر اعتراض ہوتا ہے. اللہ نے یہ کیا کر دیا میرے ساتھ، میں ایسا ہونا چاہیے تھا، مجھے میرا کاروبار اس قسم کا ہونا چاہیے تھا، میرے پاس مال و دولت ایسی ہونی چاہیے تھی، بجائے میرے پاس مال و دولت آنے کے، بجائے مجھے اچھا کاروبار ملنے کے، وہ میرے بھائی کو چلا گیا. میرا بھائی جو ہے وہ اچھی روزی کر رہا ہے، عزت کی زندگی گزار رہا ہے، اس کا اپنا ذاتی مکان ہے،
اس کے اپنے بچے ہی سب خوشحال ہیں، سب کھاتے پیتے ہیں، وہ اس لیے وہ سوچتا نہیں ہے کہ مجھے یہ تمام چیزیں حاصل نہیں ہو سکیں اس لیے کہ میں نے کبھی اس کا شکر ادا اللہ کے سامنے نہیں کیا، شکر ادا ہی نہیں کیا، اور اللہ سے ہر وقت مجھے شکایت ہی لگی رہتی تھی۔ اور جب مجھے دیا بھی پروردگار نے تو اس کو بھی جو ہے کیا کہ مجھے اتنا کیوں ملا، مجھے تو میری محنت کے مطابق بہت زیادہ ملنا چاہیے تھا، مجھے کم ملا، تو یہ اسے گلے شکوے لگے رہتے ہیں، مجھے یہ نہیں ہوا، مجھے وہ نہیں ہوا، مجھے اولاد نہیں ملی، مجھے فلاں چیز نہیں ملی۔ جس کی زبان سے ہر وقت اعتراض سنیں تو سمجھ لیں کہ اس کے دل کی حالت بھی وہی ہے، وہ کوئی الگ نہیں ہے، جو اس کی زبان پر ہے دل کی حالت بھی وہی ہے۔ ایک دفعہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالی ہم پر راضی ہے؟ تو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، بنی اسرائیل والے پوچھتے ہیں میری امتی کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ تعالی ہم پر راضی ہے یا نہیں؟ کوئی لمٹس، کوئی ٹیسٹ ہونا چاہیے جس سے ہمیں پتا چلے۔ رب کریم نے جواب دیا، اے میرے کلیم، یہ بہت آسان ہے، بنی اسرائیل والوں کو بتا دیجئے، یہ اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھیں، اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں پروردگار ان سے راضی ہوں، اور اگر یہ مجھ سے خفا ہیں تو میں پروردگار بھی ان سے خفا ہوں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں اپنے پروردگار سے راضی ہونے کا پکا تہیہ کریں، ٹھان لیں اور راضی رہیں پروردگار سے۔ محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک چھوٹی سی دعا سکھائی، رضیت باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا۔ میں اللہ سے راضی ہوں کہ وہ میرا پروردگار ہے، میں اپنے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی ہوں کہ وہ میرے نبی ہیں، اور میں اسلام سے راضی ہوں کہ وہ میرا دین ہے۔ حدیث پاک میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں، ما من شیء انجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ذکر سے بہتر عمل اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جو انسان چاہے کہ میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے۔ اس عذاب کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، مثلا قحط کا عذاب، مہنگائی کا عذاب، بارشوں کے کم ہونے کا عذاب، بارشوں کی زیادتی کا عذاب۔ تھوڑی دیر تو سنتے رہیں پھر کہنے لگیں کہ کہیں بارشوں کے زیادہ ہونے کا عذاب، کہیں بیماریوں کا عذاب، اور کاروبار ٹھپ ہونے کا عذاب۔ اگر ہم چاہیں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں تو ان سب کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے ذکر اللہ۔ ہم آج اپنے دل کا قبلہ ٹھیک کر لیں، ٹھان لیں پکا دل میں کہ آئندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی توجہ اپنے رب کی طرف کر لیں، تو آج بھی اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یقیناً ہمارے دلوں تک جو ہے اترنا یہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں، قال موسیٰ علیہ السلام، رب ای العباد احب الیک، قال اکثرهم لی ذکرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہم کلامی کی اور کہا، اے اللہ،
آپ کن بندوں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں؟ فرمایا جو میرا زیادہ ذکر کرتا ہے میں اپنے اس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے، کافی مضمون باقی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں بقیہ مضمون آپ کے سپرد کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے ذکر کو ہمارے زبان پر اکثر جاری اور ساری رکھیں۔ اللہ کے ذکر کو ہمارا شیوا بنا لیں۔ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی فکر کریں۔ پروردگار ہمارے اندر اخلاص کی کمی ہے، ہمیں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری اگلی پچھلی تمام خطاؤں کو درگزر فرما۔ آئندہ ہم پر پیار بھری نظر پروردگار کی ہو جائے، اس کی ہم تمنا رکھتے ہیں۔ پروردگار ہمیں قبول فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنا۔ کلمے پر اور ایمان والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔